أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ مگر جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا اس نے رخ کیا ہے، پھر ہم اس جہنم میں جھونک دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ میرے حبیب آپ فرما دیجئے میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی اس راہ کو پوری روشنی میں دیکھ رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی۔ اللہ پاک ہے اور مشرکوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ جزا اللہ احسن الجزاء، اللہ کرے زور بیاں اور ہو زیادہ۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ شیخ کے صحت و تندرستی کے اندر برکت اور عمر میں درازی عطا فرمائے اور ان کے اس کتاب و سنت کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں عام فرمائے، آمین۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور معذرت ہے آپ تمام لوگوں سے، لیکن ابھی چونکہ ایک سلسلہ باقی ہے سوال و جواب کا، انشاءاللہ مختصر انداز میں یہ سلسلہ بھی چلے گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ اعلانات ہیں دعوت سینٹر سے متعلق ہیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا اعلان ہے کتاب و سنت اور قرآن و اذکار کا ایک مسابقہ منعقد ہو رہا ہے اسلامک سینٹر راست النورہ کی جانب سے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے اس کی تاریخ ہے۔ قرآن 1 یا 2 یا 3 پارہ یاد کرنا ہے اور اذکار 10 20 30 40 50 اذکار یاد کرنی ہے۔ اس میں آپ لوگ جو یہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس پروگرام میں ضرور یا اس مسابقے میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ دعوت سینٹر اس وقت تعمیر و توسیع کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے نئی جگہ اس کے لیے نئی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے اور وہ مسجد ابو بکر صدیق جو 50 اسٹریٹ پر یا 49 اسٹریٹ پر واقع ہے، اس مسجد کے اوپر نئی جگہ ہے دعوت سینٹر راستہ نورہ کی۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ کل انشاءاللہ شیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کا محاضرہ ہے یا عام بیان ہے جو اصحاب المحلات کے لیے ہے، یا جو لوگ بھی اس میں شرکت کرنا چاہیں شرکت کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام کل 11 بجے رات میں شروع ہوگا۔ کل 11 بجے رات میں یہ پروگرام شروع ہوگا جو ارامکو کی پانی سپلائی کی جو اسٹیشن ہے وہاں کے قریب ایک مسجد ہے، مسجد السوق الشرقی یا مسجد حیات العباد میں یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک صاحب ہیں جو داڑھی کے اوپر کچھ اشعار بنائے ہیں، وہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو میں جلد بلانا چاہتا ہوں اور مختصر انداز میں وہ اپنے اشعار عوام کے سامنے یا آپ کے سامنے پیش کریں۔ ان کا نام ہے نور حسن صاحب، تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داڑھی کے عنوان پر چند اشعار پیش کرنے سے پہلے میں شیخ محترم کی طرف سے 2 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ بھی ان اشعار میں شرکت کر سکتے ہیں آمین کے ذریعے سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ظلم کو کر دے فنا مجھ کو وہ بارود بنا، ظلم کو کر دے فنا مجھ کو وہ بارود بنا، طفل آذر نہ سہی طفل آذر نہ سہی باغی نمرود بنا۔ ربنا ہم کو بچا ربنا ہم کو بچا فخر عزازیلی سے، جس طرح بندہ مقبول بھی مردود بنا۔ اب نظم پیش ہے۔ شائق حسن و جمال دشمن نور نہ بن، شائق حسن و جمال دشمن نور نہ بن، داڑھی زینت ہے تیری مرد ہے حور نہ بن، داڑھی زینت ہے تیری مرد ہے حور نہ بن۔ شعر ملاحظہ ہو۔
کہ رب نے مخلوق میں جب تجھ کو افضل ہے کیا، رب نے مخلوق میں جب تجھ کو افضل ہے کیا، اپنی عظمت کو بچا مثل لنگور نہ بن، داڑھی زینت ہے تیری مرد ہے حور نہ بن، خوف بیگم ہے کہیں اور کہیں فکر عوام، خوف بیگم ہے کہیں اور کہیں فکر عوام، خوف بیگم ہے کہیں اور کہیں فکر عوام، ہر کوئی خار کرے اتنا مجبور نہ بن، داڑھی زینت ہے تیری مرد ہے حور نہ بن، داڑھی زینت ہے تیری۔ اور کیا بزرگوں نے تیرے داڑھی منڈوائی کبھی، کیا بزرگوں نے تیرے داڑھی منڈوائی کبھی، کیا بزرگوں نے تیرے داڑھی منڈوائی کبھی، یہ خود ہی ٹھیک نہیں اتنا مغرور نہ بن، داڑھی زینت ہے تیری مرد ہے حور نہ بن۔ اور دعوی حب نبی باغی حکم نبی، دعوی حب نبی باغی حکم نبی، دعوی حب نبی باغی حکم نبی، ضال و مغضوب ہے جو ان کا دستور نہ بن، داڑھی زینت ہے تیری مرد ہے حور نہ بن۔ اور وعدہ ابلیس کا تو سچا کر کے نہ دکھا، وعدہ ابلیس کا تو سچا کر کے نہ دکھا، وعدہ ابلیس کا تو سچا کر کے نہ دکھا، بحر محشر بشر فرد رنجور نہ بن، داڑھی زینت ہے تیری مرد ہے حور نہ بن۔ اور مونچھ اپنی نہ منڈا اور حد سے نہ بڑھا، مونچھ اپنی نہ منڈا اور حد سے نہ بڑھا، چھوڑ کر راہ نبی فضل سے دور نہ بن، داڑھی زینت ہے تیری مرد ہے حور نہ بن۔ آخری شعر ہے، منزل نور ہے گر جستجو نور تیری، منزل نور ہے گر جستجو نور تیری، منزل نور ہے گر جستجو نور تیری، مثل سنت تو سور شکل بے نور نہ بن، داڑھی زینت ہے تیری۔ السلام علیکم۔ داڑھی زینت ہے تیری مرد ہے تو حور نہ بن۔ اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہے۔ ہمارے اطہر صاحب نے سوالوں کو جمع کر رکھا ہے اور بہت سارے سوالات یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو ایک طرح کے سوالات ہیں ان کو حذف کر کے صرف ایک سوال کا جواب دے دیا جائے اور بقیہ سوالوں سے یعنی برطرفی اختیار کی جائے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چند لمحوں تک جاری رہے گا آپ کے سامنے۔ اور اس کے بعد آپ تمام مہمانوں کے لیے مسجد کے باہر یا جامع کے باہر عشائیے کا پروگرام ہے اور آپ کی مہمان نوازی کے لیے کھانے کا انتظام ہے، آپ اس میں بھی تشریف رکھیں۔ اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ بغیر عشاء کیے ہوئے یا بغیر شام کا کھانا تناول فرمائے ہوئے کوئی یہاں سے نہ جائے۔ ویسے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اب، اور انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد میں اپنے فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر صاحب سے گزارش کروں گا کہ چند لفظوں میں یا چند کلمات میں، کیونکہ وقت بہت کم ہی بچا ہے، چند کلمات اور چند الفاظ میں لوگوں کو عام نصیحت فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ مولانا سید معراج ربانی صاحب کے علم و فضل میں، عمل میں، عمر میں برکت فرمائے۔ آپ نے تقریباً 2 گھنٹے ان کا خطاب سنا ہے۔ اپنے موضوع پر انتہائی بصیرت افروز اور معلومات افزا خطاب تھا۔
لیکن ایک ستم ظریفی یہ ہے کہ اس موضوع پر جتنا بھی کہا گیا ہے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہی چیز مسلمانوں میں سب سے زیادہ مروج ہوتی جا رہی ہے۔ اور آج نہیں، مولانا معراج ربانی صاحب سے نہیں، ہمارے اسلاف امت سے نہیں، بلکہ آپ اگر توجہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز کی مذمت فرمائی وہ بدعت تھی، اور اس کا ثبوت آپ کا خطبہ مسنونہ ہے۔ خطبہ مسنونہ جو ہر جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، ہر درس کے شروع میں پڑھا جاتا ہے، ہر شخص پڑھتا ہے، اس خطبہ مسنونہ میں یہ کلمات ہر مولوی، ہر عالم، ہر واعظ، وہ چاہے کسی بھی ٹاپک پر بات کرنا چاہے، وہ یہ ضرور کہتا ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو تمام علماء کرام کہتے آ رہے ہیں۔ موضوع چاہے کوئی بھی ہوگا، پہلے شروع میں علماء کرام یہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مسنونہ میں یہ موجود ہیں۔ اور اتفاق یہ ہے کہ آج ہمارے پاک و ہند میں جو بدعت کے سب سے بڑے پرچارک ہیں، یہ خطبہ وہ باقاعدہ کاغذ سے دیکھ کر پڑھتے ہیں ہر جمعے کے شروع میں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنا اس کا پرچار کیا جا رہا ہے، جتنا اس سے ڈرایا جا رہا ہے، جتنی اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اتنا ہی یہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کی ایک خاص وجہ ہے، وجوہات ربانی صاحب نے آپ کے سامنے بہت رکھ دی، اللہ رب العزت نے جزائے خیر دے، لیکن ایک خاص وجہ انہی میں سے اس کے بارے میں دو کلمے کہہ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بدعت ایک خوبصورت شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ سنت بظاہر اتنی خوبصورت شاید نہ ہو، بدعت کو شیطان بنا سنوار کر خوب مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، وہ ہمارے دلوں پر فوراً اثر کر جاتی ہے۔ اس کو اپناتے ہوئے ہمیں بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ شیطان کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ آسانی سے شرک میں تو پھنسیں گے نہیں، ان کو اس کام میں لگاؤ جو ان کو اچھا لگے، اسے میٹھا میٹھا سمجھتے ہوئے یہ ہپ کر جائیں گے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے اندر بدعات جو ہیں وہ بکثرت پھیلتی جا رہی ہیں، انتہائی خوبصورت شکل۔ دور نہ جائیں، ہمارے پاک و ہند میں ایک بڑی مروج قسم کی بدعت یہ ہے کہ جب سلام امام پھیر کر بیٹھتا ہے تو اس کے پیچھے والے لوگوں میں سے شروع ہو جائیں گے، حضرت السلام علیکم، حضرت السلام علیکم۔ یہ آپ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ کسی آدمی کو یہ عمل برا لگتا ہے، کتنے ادب سے دونوں ہاتھ بڑھائے ہوئے جھکے ہوئے، پہلے وہ امام صاحب کے سامنے، پھر دائیں طرف ایک دو کے سامنے، پھر بائیں ایک دو طرف کے سامنے۔ بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا برخوردار قسم کا نمازی ہمارا مقتدی۔ لیکن اگر یہ کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام اس پر عمل کرتے۔ کیا صحابہ سے زیادہ چاہنے والا قیامت تک مسلمانوں میں کوئی پیدا ہوگا؟ قطعاً نہیں ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو یہ سنت کہاں سے آ جائے گا؟ دیکھنے میں خوبصورت، لیکن اصلاً وہ شیطان کی طرف سے، اہل بدعت کی طرف سے پیدا کردہ۔ مسافہ سنت ہے، اس کے لیے اوقات ہیں، یہ اس کا وقت نہیں ہے۔ اسی طرح جتنی بھی بدعات ہیں، آپ کو سنت کی نسبت بدعت خوبصورت نظر آئے گی، اور اس کا پرچار کرنے والے اس پر سب سے زیادہ خرچ بھی کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کو دنیا میں مروج ہونے کے لیے ایک سہارا مہیا کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو بدعات سے محفوظ کرے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں آج کا شیخ معراج ربانی کا خطاب سمجھ جائیں تو انشاءاللہ العزیز بدعتوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اگرچہ اتنا آسان نہیں۔
بدعت اور سنت ایک دوسرے میں اس طرح ملے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح قوس قزح، دھنک جو بادل کے بعد، بارشوں کے بعد آسمان پر پیدا ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں نا کہاں سے لال رنگ شروع ہوا، کہاں ختم ہو گیا، کہاں سے پیلا شروع ہو گیا، کہاں ختم ہوا، کہاں سے ہرا شروع ہو گیا۔ جس طرح ان رنگوں کے درمیان حد فاصل قائم کرنا مشکل ہے، اسی طرح سنت اور بدعت کے درمیان حد فاصل قائم کرنا عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اصول، قواعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے بدعت کو پہچاننا آسان رہے گا اور آپ ان سے آسانی سے بچ جائیں گے۔ اس موضوع پر چونکہ بڑا طویل خطاب شیخ ربانی صاحب کا آپ کے سامنے ہے، وہ آپ نے سنا ہے، اور جن لوگوں نے نہیں سنا ان تک بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گا، لہذا اس موضوع کو میں اسی حد تک چھوڑتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت شیخ کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے۔ اب یہ سوالات جو ہیں یہ تو بہت ہیں، اور آپ کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ آپ ابھی تک موجود ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو کچھ مزید ہمت عطا فرمائے۔ آپ جب کہیں گے میں وہیں چھوڑ دوں گا، بالکل۔ آپ صرف ہمت کر کے ایک مرتبہ کہہ دینا کہ بھائی بس ہو گئے سوال، میں چھوڑ کے آپ کے ساتھ چل دوں گا۔ لیکن جب تک آپ بیٹھے ہیں، آپ میں جذبہ ہے، شوق ہے، تھوڑی سی باتیں آپ ہی کے طرف سے، آپ کے بھائیوں کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور انشاءاللہ مفید بھی ہیں۔ ان میں سے پہلے سوال کا انتخاب جو ہے وہ آج کے موجودہ دور کے یا موجودہ موسم سے تعلق رکھتا ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، آپ لوگوں نے جرابیں، موزے، جیکٹیں اور بڑے گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کو ہر موقع میں کچھ کنسیشنز دیے ہوئے ہیں، کچھ فائدے دیے ہوئے ہیں اور کچھ رعایتیں دے رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک رعایت یہ ہے کہ سردیوں کا موسم ہو، آپ نے دوپہر کو ایک مرتبہ وضو کر کے موزے پہن لیے، اب آپ اگر گھر میں ہیں تو 24 گھنٹے کے لیے آپ کو دوبارہ موزے اتارنے اور پاؤں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ پاؤں کے اوپر سے مسح کر لیں، جرابوں کے موزوں کے اوپر سے مسح کر لیں، کافی ہے۔ کتنی آسانی ہے ہمارے دین میں۔ بار بار پانی نہ دھوئیں، پانی ٹھنڈا لگتا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے علاقوں میں لوگوں کو دیکھا، ایڑیاں پھٹ چکی ہوتی ہیں، ان میں سوراخ، اور کئی لوگوں کی ایڑیوں سے خون نکل رہا ہوتا ہے سردی میں ٹھنڈے پانی سے دھونے کے نتیجہ میں۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ٹھنڈا ہے، موسم ٹھنڈا ہے، آپ نے وضو کر کے جرابیں پہن لیں، آپ کو بار بار پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے میں مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کو کہا 72 گھنٹے، 3 دن اور 3 راتیں آپ جرابیں نہ نکالیں، موزے نہ نکالیں۔ اور پھر یہاں ایک بات، یہاں تو شاید نہیں ہے، ایک ہمارے یہاں غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے کہ موزہ چمڑے کا ہو تو مسح ہے، اگر جرابیں ہوں تو ان پر مسح نہیں ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جورب کا لفظ ملتا ہے، موزے کا خفین الگ لفظ ہے، جوربین الگ لفظ موجود ہے۔ اور بات لمبی نہ ہو جائے، ہمارے یہاں رواج ہے کہ چونکہ ہمارے مولوی صاحب نے یا ہمارے امام صاحب نے جرابوں پر مسح نہیں کیا، لہٰذا ہم نہیں کریں گے، وہ آپ کی مرضی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کرنا مشروع فرمایا، جائز ہے، اور جس امام یا جس حضرت کی آپ کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے انہوں نے جرابوں پر مسح کرنا قبول کر لیا، انہیں حدیث رسول پہنچ گئی اور انہوں نے اپنا بیان دے دیا کہ جرابوں پر مسح جائز ہے۔ اگر کسی کو شک ہو، فقہ حنفی کی کتاب، امام شارانی کی کتاب آپ کھول کر دیکھ لیں، آپ کو امام شارانی اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کرتے ہوئے مل جائیں گے۔ المیزان الکبریٰ، امام شارانی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کر لیا تھا کہ میں نے کبھی فتویٰ دیا تھا جرابوں پر مسح نہیں ہوتا، میں رجوع کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے، جائز۔ اور پچھلے جمعے کی بات ہے، ہمارے ایک بھائی نے اسی قسم کا سوال کیا، میں نے مختصر جواب جامع الکبیر خبر میں دیا، تو ایک صاحب نے جواب سننے کے بعد ایک سوال فوری طور پر لکھ کر اور بھیج دیا اور کہا کہ جرابوں پر مسح کرنے کا کہتے ہو، جیکٹ پہنی ہوئی ہو تو بازوؤں پر کر سکتے ہیں یا نہیں؟
اگر یہ معاملہ حل ہو جائے تو مزہ ہی ہو جائے. سردیوں میں جیکٹ پہنی اور تھوڑا سا، کل کو پھر آ جائے گا کہ اگر کوئی چہرے پر مقنہ بنا کے چڑھایا ہوا تو اس کا بھی مسح کر سکتے ہیں یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ہمیں رکھا ہے ہمیں وہی رہنا ہے. اس سے آگے جب ہم قدم بڑھائیں گے نیکی ثواب سمجھتے ہوئے تو وہ پھر ربانی صاحب کے کھاتے میں چلا جائے گا، جس کی مذمت میں انہوں نے 2 گھنٹے لگائے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا بالوں کو رنگ کرنا یا کالے کرنا؟ آپ نے موضوع میں سے کچھ سردی سے جوڑ دیا ہے، لوگ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ سردیوں میں سے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. مولانا فرما رہے ہیں کہ آپ نے صرف سردیوں کے ساتھ ہی جوڑ دیا ہے. میں نے تو یہ کہا ہے کہ موجودہ موسم کا متعلقہ مسئلہ ہے، یہ آپ گرمیوں میں بھی کو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. مسح کی آپ کو سال بھر، عمر بھر، دن کو، رات کو، ہر وقت اجازت ہے. لیکن ہم چونکہ گرمیوں میں کرتے بھی نہیں اور عموماً لوگ نہیں کرتے. بعض لوگ جنہیں کچھ ضرورتیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ بوٹ وغیرہ پہنتے ہیں اور جرابیں ضرور پہنتے ہیں، ان کو واقعی ضرورت گرمیوں میں پڑتی ہوگی، ورنہ عموماً اس کی ضرورت سردیوں کے موسم میں ہوتی ہے. اس لیے اس کو میں نے کہا کہ موجودہ موسم کا، آج کے سردی کے موسم کا مسئلہ ہے. اب دوسرا مسئلہ ہے بالوں کو رنگ کرنے کا اور بالوں کو کالے کرنے کا. یہ 2 جز ہیں، 2 الگ الگ ہیں. ایک جز ہے بالوں کو رنگ کرنا اور دوسرا جز ہے بالوں کو کالا کرنا. بالوں کا رنگ سفید ہو جائے تو جائز یہ ہے کہ ان کو سفید رہنے دو، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کا رنگ بدل دو. بہتر کو آپ شرعی اصطلاح میں مستحب کہہ سکتے ہیں. جیسے ہمارے بعض بھائی ہیں سفید داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد مسلمان ہوئے، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، بہت بوڑھے ہیں، شادیاں کرنے کی عمر سے گزرے ہوئے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ شادی وادی کا چکر، ایسی کوئی بات نہیں. بوڑھے ہیں انتہائی، حتیٰ کہ ان کی بھویں تک سفید ہو چکی ہیں، سر کے بال، داڑھی، مونچھیں، بھویں سب سفید ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ان کی عورتوں کے پاس لے جاؤ، اذهبوا به الى نسائه. ان کی عورتیں بیویاں ہوں، بیٹیاں ہوں، بہویں ہوں، ان کی محرم عورتوں کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہو کہ ان کا یہ بڑھاپے کا رنگ کالا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، ان کا بڑھاپے کا رنگ بدل دو. وَلْيَتَجَنَّبْنَ السَّوَادَ. اسی مسئلے کا دوسرا جز یہ ہے کہ انہیں کہو کالے رنگ سے اجتناب کریں. اب اس رنگ کرنے کے، ڈائی کرنے کے، یا جو بھی اس کو آپ خضاب کرنے کے سلسلہ میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ سفید رکھنا جائز، رنگ بدلنا، سفید بالوں افضل مستحب، لیکن کالا کرنا حرام اور منع. کالے رنگ کو چھوڑ دیں. ہمارے بھائی نے مہندی لگائی ہوئی ہے، کسی کے براؤن کلر ہوں گے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے گرے کلر کے بال کیے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں سارے ہی رنگ. ایک سیاہ رنگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، ایک سے باز آ جائیں گے تو باقی میں کام چل جائے گا انشاءاللہ. سیاہ رنگ کو چھوڑ کر باقی کوئی بھی رنگ کرنا جائز ہے اور اس کو کسی نے منع قرار نہیں دیا. البتہ سیاہ کے بارے میں منع ہے. ہمارے بعض شاعروں نے بھی کہا آکھیں نیند ٹگے نوں، پنجابی شاعر کہتے ہیں آکھیں نیند ٹگے نوں، نہ داغ لوانا بگے نوں، اوڑ کے ایک دن مرنا ہی، ایویں منہ کیوں کالا کرنا ہی. جن کو سمجھ آ گئی ہے ان کے لیے اچھا ہے. کہتے ہیں کہ بدعتیوں کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں یا نہیں. میرا خیال ہے کہ ربانی صاحب کے آخری خطاب کا آخری حصہ یہی تھا کہ خاص طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صرف 11ویں دینے پر ہی کفایت نہیں کرنی چاہیے، باتوں کو سمجھنا بھی چاہیے. شیخ عبد القادر کی یہ کتاب غنیت الطالبین آپ کے سامنے پڑھی ہے. انہوں نے بدعتیوں سے اتنا بھگایا ہے، اتنا ڈرایا ہے کہ اب بھی اگر آدمی سوال کرے کہ بدعتیوں سے تعلقات اور معنی کیا ہے. ان شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ایک بڑی معروف روایت ہے. کہتے ہیں کہ 100 اونٹ ہوں، تعلقات کی آپ سنیں، 100 اونٹ ہو، ہر اونٹ دوسرے اونٹ سے باندھا ہوا ہو. اونٹوں والے جانتے ہیں جنہوں نے کبھی گزرتے دیکھے ہیں کہ آگے والے اونٹ کی نکیل آگے والے اونٹ کی دم سے باندھ دیتے ہیں مسلسل.
کہتے ہیں 100 اونٹ ہو ایک دوسرے سے باندھا ہوا ہو، آخری اونٹ پر بدعتی بیٹھا ہوا ہو، میں پہلے اونٹ کی نکیل پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جب اتنا ہمیں وہ ہستیاں جنہیں ہم پیران پیر اور اتنے نام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بدعتیوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اور مولانا کے خطاب کا بہت بڑا حصہ اسی کے بارے میں تھا کہ بدعتیوں سے بچ کے رہو۔ ایک تبلیغی جو کہتے ہیں کہ میں شرک نہیں کرتا اور میرے گھر میں میلاد، شب برات، قرآن خوانی وغیرہ نہیں ہوتے، میں نے کہا کہ آپ جس کتاب کے ذریعے دعوت دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ برائے مہربانی یہ بتائیں کہ تبلیغی جماعت کو اسلام کے کس مقام پر رکھا جائے۔ اب کس مقام پہ کوئی ایسے گنتی کر کے کوئی درجہ فکس تو میں نہیں کر سکتا کہ یہ فلاں نمبر پہ آپ اس کو ڈال دیں، کیونکہ 1 سے لے کے نمبر گننا شروع کر دیں گے تو 10 نمبر پر بہت سی جماعتیں آتی ہیں، میں کوئی نمبر نہیں لگا سکتا، لیکن لوگوں کے وہم فہم پر، لوگوں کی عقل پر کبھی کبھی تعجب آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جس میں کوئی حدیث لکھی ہوئی ہو یا جس میں کوئی بات آ جائے وہ حدیث کی کتاب ہوتی ہے۔ ہمیں کسی نے ٹیلی فون کیا، کہا کہ ہم حدیث کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور کچھ کتابیں اور بھی رکھی ہوئی ہیں، تو میرے دل میں آیا کہ پوچھ لوں کہ کس کتاب کو حدیث کی کتاب کہہ کر یہ پڑھتے ہیں، تو آخر میں پتہ چلا کہ ہمارے پاس تبلیغی نصاب ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے پوچھیں کہ پڑھا لکھا کوئی آدمی اس کو حدیث کی کتاب نہیں کہے گا، اسلامی لٹریچر یا اس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں، اس کو حدیث کی کتاب کوئی نہیں مانتا، اور ہمارے لوگ اس کو حدیث کی کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ بلکہ اب تو کچھ حد سے بڑے ہوئے لوگ وہ ہیں، اس کو باقاعدہ قرآن کریم جس طرح رحل پر رکھ کر پڑھا جاتا ہے، رحل پر رکھ کر تبلیغی نصاب، جس کا نیا نام فضائل اعمال ہے، اس انداز سے اس کتاب کو پڑھنا، اور پھر پڑھنے کے بعد اٹھا کر میں نے بعض مساجد میں، میں نہیں کہتا سارے ایسا کرتے ہوں گے، بعض مساجد میں اپنی آنکھوں سے قرآن کریم کے اوپر تبلیغی نصاب پڑھا ہوا دیکھا۔ قرآن کی توہین ہے یا نہیں؟ اس کو آپ چاہے جتنی بھی اچھی کتاب کہہ لیں، وہ اس لائق نہیں کہ اسے قرآن کے اوپر رکھ دیا جائے۔ بہرحال تبلیغی جماعت والوں کے جو اچھے کام ہیں ان میں سے یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن ایک بات جو سب سے بنیادی ہے وہ ہے عقیدہ۔ سب سے بنیادی بات جس کے بغیر نہ نماز کامیاب ہوگی، نہ روزہ کامیاب ہوگا، نہ کوئی اور چیز۔ عقیدے کے معاملہ میں اس پوری جماعت پر بہت زیادہ اعتراضات ہیں، اور ان سارے اعتراضات کی تفصیل میں جانے میں وقت لگے گا۔ شیخ ربانی صاحب کی کئی کیسٹیں تبلیغی جماعت کے بارے میں موجود ہیں، ان میں سے کوئی کیسٹ کسی وقت سن لیں، کہاں کہاں کیا کیا اعتراض ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گی۔ لکھا ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، گھر کا میں سب سے بڑا فرد ہوں، گھر کے لوگ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ گھر سے تم الگ ہوئے اور تم نے خیال نہیں رکھا، اس لیے انتقال ہوا ہے۔ بھائی موت و حیات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، موت تو کسی کے الگ ہونے سے یا ساتھ رہنے سے نہیں آتی۔ البتہ یہ تھا کہ والدہ کا مقام، والدہ کا مرتبہ، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ والدہ کی جتنی بھی آپ خدمت کر لیں کم ہے، والدہ کی خدمت کوئی عمر بھر بھی کرتا رہے تو ان کا کبھی بھی بدلہ نہیں چکایا جا سکتا، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن لوگوں کا کہنا کہ تم الگ ہوئے اس لیے تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کہنے میں لوگ حق بجانب نہیں ہیں۔ موت و حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کے الگ ہونے سے نہیں ہوتی۔ یہ چھلا چھٹی 40واں موت کے وقت یاسین پڑھنا، قرآن خوانی کرنا، یہ سب بدعات ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں۔ وہ ابھی کھائے ہوئے چبائے ہوئے لقمے دوبارہ چبانے سے کیا حاصل ہوگا؟ مولانا معراج ربانی کی تقریر تو اسی موضوع پر تھی نا۔ ایک ہی صرف چھوٹا سا اگر نقطہ آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ بھی وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو کام جس وقت کے لیے طے ہے، اگر اس کام کو اس وقت پر نہیں کریں گے ناجائز ہو جائے گا۔ اگر کوئی صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھلا ہوا ہے کہ جب چاہیں صدقہ کر لیں، کوئی حرج نہیں، اب اگر اس کو فکس کر کے ایک دن کے ساتھ لگا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ کسی کے یہاں میت ہو جائے، اس کی طرف سے مسجد بنا دے،
یہاں آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ بے شمار لوگوں نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد فلاں کیا اس کو مرے مدت ہو گئی، ایصال ثواب کے لیے بنائی ہے، کوئی منع نہیں۔ لیکن اگر یہ طے کر دیا جائے کہ میں نے یہ صدقہ 40ویں دن ہی دینا ہے، اس کی موت کو سال گزرے گا تو میں نے عرس شریف پر ہی یہ صدقہ کرنا ہے، تو یہ جو ہم نے حد بندیاں کی ہیں یہ اس کے عمل کو بدعت میں لے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی کام، ایک کام شروع میں کرنا سنت ہے، اسے آپ اس کام کے بعد میں لے جائیں گے۔ کچھ کام ایسے ہیں جیسے میں نے پہلے شروع میں ذکر کیا ہے کہ بدعت اور سنت میں کوئی لمبا فرق نہیں ہوتا۔ ایک کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ آپ جب کسی کے گھر میں جاتے، دعوت قبول فرماتے، دعوت کھا کر، کھانا کھا کر آپ دعا کیا کرتے تھے گھر والے کے لیے، آپ دعا فرماتے۔ اب آج کا مولوی پلیٹ کو سامنے رکھ کر دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ دعا مانگنا تو کوئی بری بات نہیں، سورہ فاتحہ یا کچھ چیزیں ملا کر جو کھانے کے اوپر شروع ہو جاتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، آپ بھی اسی جگہ مانگیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بدعات جو ہیں اس کو اس کے وقت سے دوسری جگہ لے جانے اور کھلی عبادت کو پابند اپنی طرف سے کر دینے کے ذریعے وہ فعل جو ہے وہ بدعت بن جاتا ہے۔ ہمارے پورے بہار میں قریب پر جگہ جب لوگ انتقال کرتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں تو 1 یا 2 دن کے بعد جو اجتماعی قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اور اسے بخشا جاتا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ قرآن خوانی صرف بہار میں نہیں ہوتی، یہ ہمارے پنجاب میں بھی ہوتی ہے اور مولانا کے علاقے میں، پورے انڈیا میں، پورے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، چونکہ ہمارا تو وہ ملک ایک ہی ہے نا شروع سے، اور وہ ایک ہی کبھی اللہ کرے ہو جائے گا، سب مسلمان حاکم آ جائے، سب ایک ہو جائے گا، اس سارے ملک کے کونے کونے میں یہ چیز موجود ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ کیا قرآن خوانی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ آپ کے صحابہ فوت ہوئے، آپ کے گھر والوں میں سے کتنے لوگ فوت ہوئے؟ ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں میں، اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے قرآن خوانی کروائی؟ صحابہ اکرام کی بیویاں، صحابہ اکرام کے رشتہ دار، خلفائے راشدین کے عزیز و اقارب فوت ہوئے، یہ کبھی کہیں کسی نے آپ نے کہیں پڑھا ہو کہ وہ قرآن خوانی کیا کرتے تھے دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن؟ کبھی سنا ہے؟ قرآن خوانی کرنے والوں نے جوڑ توڑ کر کے چاہے کتنے بھی واقعات کہیں نہ کہیں سے لا رکھے ہوں، وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر سکتے ہیں، نہ خلفائے راشدین سے، نہ صحابہ سے۔ بلکہ یہ کام اگر شروع ہوا تو 150 برس کے اندر اندر ہمارے ہندوستان میں شروع ہوا، اس سے پہلے نہ ہندوستان میں تھا نہ کہیں باہر تھا، اور باہر تو آپ دیکھتے ہیں یہاں آج بھی الحمدللہ نہیں ہے۔ اگر یہ شریعت ہوتا، شریعت کا حصہ ہوتا تو کم از کم آپ کے رحیمہ میں بھی عرب لوگوں کے گھروں میں قرآن خوانی ہو رہی ہوتی، خبر دمام میں، ریاض میں، مکہ جہاں سے دین شروع ہوا وہاں بھی یہ کام ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا۔ جب جہاں سے دین نکلا، جہاں سے دین شروع ہوا، جو محبت وحی ہے، جو گہوارہ دین ہے، یہاں وہ چیزیں نہیں ہیں تو ہندوستان سے دین کیسے آ جائے گا؟ یہ وہ کام ہے جو ہمارے ہندوستان میں شروع ہوا۔ کئی شکلیں ہیں، گھروں میں لا کر بریانیاں بانٹ کر، گھروں میں لا کر شیرینیاں بانٹ کر، اور لوگوں کو جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے انہیں پھر نئے نئے رنگ سوچتے ہیں، قبر پر خیمہ لگوا کر اس میں حافظ اور قاری کو بٹھا کر سپیکر لگا کر، باقاعدہ یہ سپیکر لگے ہوئے ہیں، اور وہ 40 دن تک مسلسل قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ اب جس کی جیب میں جتنا پیسہ زیادہ ہوگا اتنے راستے بھی زیادہ نکالے گا، اور کچھ لوگ ہیں بیچارے تھوڑا سا گزارا کر لیتے ہیں، محلے کی عورتوں کو اکٹھے کیا اور تھوڑی بہت شیرینی ورینی بانٹ دی اور اسی میں کہا کہ قرآن خوانی ہو گئی۔ اگر یہ عمل جائز ہوتا تو ہمیں اس کے ثبوت کتاب و سنت سے مل جاتے، ان سے کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اگر اولاد قرآن کریم پڑھے تو اس کا ثواب ماں باپ کو آٹومیٹک جائے گا، کیونکہ اولاد والدین کی کمائی ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اولاد والدین کی کمائی ہے، یہ پڑھیں گے ثواب ہوگا۔ اب محلے کی چوتھی نکڑ سے آپ کسی کو اٹھا کے لے آئے، اسے آپ کے والد سے کیا ہمدردی ہے؟ وہ اس کے لیے کیوں پڑھے گا؟ اور اگر پڑھے گا بھی تو یہ بدعت ہے،
ناجائز ہے، اس کا ثبوت سلف صالح امت سے کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ کہتے ہیں کہ کیا داڑھی کاٹنا بدعت ہے؟ داڑھی کے سلسلہ میں سوال مختلف ہوتے رہتے ہیں، مختلف آتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ داڑھی کا سائز کیا ہونا چاہیے، اور یہ سوال عموماً کرنے والے جب سوال کی تہ میں پہنچے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی نہیں، محض اپنا وقت پاس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ چھیڑ دیا، داڑھی کا سائز کیا ہے، داڑھی کاٹنی ہے یا نہیں ہے۔ ان بھائیوں سے ہماری درخواست ہے کہ پہلے داڑھی رکھیں، داڑھی کو نظر آنے دیں، داڑھی پھیلنے دیں، جب وہ نظر آ جائے گی، سامنے آ جائے گی، پھر اس کے بعد سائز کے پیچھے بھی لگ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا معروف ہے، صحیح احادیث اس موضوع پر موجود ہیں، اوف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ۔ اور یہاں عفون کا لفظ تو آپ سنتے رہتے ہیں، عفون یا عفو، اوفو معاف کرو، یعنی داڑیوں کو معاف کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑیوں کو معاف کر دو۔ ایک آدمی روزانہ چھری کانٹے لے کر صبح اس کے اوپر چلاتا ہے تو اس نے داڑھی کو معاف کیا؟ اس نے تو داڑھی کا روزانہ ستیہ ناش کیا۔ البتہ یہ ہے کہ اوف اللحا سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کی وجہ سے علماء کرام کی ایک جماعت نے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی ایک مٹھی لمبائی کے بعد جو بال ہیں ان کو کاٹ لیتا ہے تو اس کی گنجائش۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حج کے موقع پر حج کرتے، فارغ ہوتے، عمرہ سے مروہ سے باہر نکلتے تو اپنے سر کا گنجا کرواتے، داڑھی کو پکڑتے، جو مٹھی سے باہر بال آتے ان کو کاٹ لیتے۔ اس حدیث کو لے کر علماء نے کہا کہ کم از کم جو معیار ہے داڑھی کا وہ ہے کتنا؟ بتایا، میں ابھی بتایا ہے، داڑھی کا کم از کم معیار کتنا ہے؟ ذرا اپنی ٹھوڑیوں پہ ہاتھ ڈال کے دیکھیں۔ جس کے مٹھی کے باہر نکلے ہوئے ہیں وہ تو یہ مسئلہ پوچھے، مٹھی کے اندر والے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ مسئلہ پوچھتا پھرے۔ ایک قاری قرآن تمباکو کھاتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے، تمباکو کھانے کا حکم کیا ہے؟ تمباکو خوری، تمباکو نوشی یعنی تمباکو سگریٹ یا کسی ذریعہ سے پیے یا نسوار وغیرہ کے ذریعے تمباکو کھائے، اس کے بارے میں اکثر سعودی تمام علماء اور باہر کے علماء میں سے بکثرت اہل تحقیق کا فتویٰ یہ ہے کہ تمباکو نوشی، تمباکو خوری حرام ہے۔ اور اگر کسی نے حرام کا فتویٰ نہیں دیا تو میری نظر میں آج تک ایک مولوی آیا ہے، میرا اس موضوع پر الحمدللہ ایک رسالہ بھی چھپا ہوا ہے، کتاب چھپی ہوئی ہے، اس کے تالیف کے دوران میں نے ادھر ادھر بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ کچھ لوگ ایسے بھی مل جائیں جو کسی کو گنجائش دیتے ہوں۔ ایک مولوی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے اس کو مباح کہا ہے، باقی کسی شخص نے تمباکو کو مباح تک نہیں کہا۔